10 ذی الحجہ کو 11 یا 12 ذی الحجہ کو قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور یہ سنت محمدی بھی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قربانی کرنا تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی قربانی کی ہے تو اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کے نبی کی سنت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قربانی ہم کرتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ میں نے سورہ انعام کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا نماز پڑھنا صرف کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ میں قربانی کرتا ہوں تو میری قربانی صرف کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی اور میرا مرنا یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انسان کی ہر عبادت وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شرک ہو جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو نماز عبادت ہے، عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز عبادت ہے اللہ کے لیے، روزہ عبادت ہے اللہ کے لیے، زکوٰۃ عبادت ہے اللہ کے لیے، حج عبادت ہے اللہ کے لیے، قربانی عبادت ہے، وہ بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ خود اللہ نے حکم دیا اس بات کا کہ پیغمبر آپ نے یوں کہنا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت یہ سب اللہ کے لیے۔ جب آپ میں سے آپ سنتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کسی کی خبر سنتے ہیں اس کے انتقال کی، آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب اس کا یہ ہے انا للہ، اے اللہ ہم تیری ملکیت ہے، صرف تیری ملکیت ہے، و انا الیہ راجعون، تیری طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری مملوک ہے۔ تو جس طرح چاہتا ہے تصرف کرنے کا تجھے اختیار حاصل ہے۔ تو زندگی دے تجھے حق حاصل، تو موت دے تجھے حق حاصل، تو صحت دے تجھے حق حاصل، تو بیماری دے تجھے حق حاصل، تو اولاد دے تجھے حق حاصل، اولاد سے محروم کرے تجھے اس کا بھی حق حاصل ہے، اولاد دے تو مال دے تجھے اس کا حق حاصل ہے، تو مال سے محروم کرے اس کا بھی تجھے حق حاصل ہے، بینک بیلنس دے تجھے اس کا حق حاصل ہے، بینک بیلنس سے محروم کرے تجھے اس کا بھی حق حاصل ہے۔ انسان کی اپنی کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے وہ سب کس کی ہے؟ وہ سب اللہ کی چیز ہے۔ تو پھر قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی کے اندر، قربانی کرنے کے اندر ذرا برابر بھی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب جانور خرید کر لاتے ہیں 10 دن 15 دن پہلے 20 دن پہلے آپ اس کو گلیوں میں گھماتے ہیں، اگر اس گھمانے کا مقصد ان کو آپ اس لیے گھماتے ہیں تاکہ تھوڑی جانور کی سیر و تفریح ہو جائے، آپ بھی اس کی تھوڑی خدمت کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ واہ واہ کتنا زبردست بیل اس نے لیا ہے، کتنی اچھی گائیں لی ہے، لاکھوں روپے کی لی ہے، لوگ یہ تعریف کریں، لوگ کہیں، تو اگر لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو پھر اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔
ہاں اب اس لیے گھماتے ہیں جانور کو، اس کی بھی ووک ہو جائے گی، آپ کی بھی ووک ہو جائے گی، اس کے ساتھ کچھ ٹائم پاس ہو جائے گا، اس کی کچھ خدمت ہو جائے گی، تاکہ اس قربانی کی جانور کی خدمت آپ کرے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو قربان کرنا ہے، اس سے تھوڑی محبت پیدا ہو جائے، پھر جس چیز سے مجھے محبت پیدا ہو گئی ہے اس کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، اس کو ذبح کر دوں۔ جس چیز سے انسان کو محبت ہو جائے اس کی قربانی دینا مشکل ہو جاتی ہے پھر۔ اس نیت سے اگر جانور کو گھمایا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نیت کے اندر فطور ہے، نیت کے اندر للہیت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، نیت کے اندر دکھلاوا ہے، تو پھر اس پر کوئی اجر مرتب نہیں ہوتا ہے، اس پر اجر نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک گروہ کے لیے، ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک فرقے کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ منسکن کے علماء نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی قربانی کا ہے کہ پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں ان میں سے بھی اکثر امتوں کے اندر قربانی کا عمل تھا، قربانی کا عمل موجود تھا، لیکن قربانی اللہ نے کیوں مشروع کی؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ نام نہ لیا جائے اس پر۔ مشرکین کوئی کام کرتے تھے تو وہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ والعزہ، لات اور منات اور عزہ حبل، ان بتوں کا نام اس پر لیا کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ سورہ زمر کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے نام کی چڑھاوے اور نیازیں اس لیے دیتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہمارا رتبہ قریب کر دیں۔ آپ کا رتبہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قریب ہو جائے، آپ اللہ کے ہاں اللہ کے مکرم معزز اور اللہ کے قریبی بندے بن جائیں، تو آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کو اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور حاصل ہوگی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سورہ مائدہ کے اندر ذکر کیا ہے اللہ نے، فرمایا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو سچا قصہ ہے، جو واقعتاً حقیقت پر مبنی ہے، وہ قصہ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں کو سنا دیجئے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قربانی دونوں نے پیش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، ایک کا نام حابیل تھا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا، وہ مسترد ہو گئی، لیکن حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نیت کے اندر فرق تھا، قربانی دونوں نے پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے، ایک اس کا اپنا حقیقی صلبی بیٹا تھا جو اس کی بیوی سے تھا، ایک اس کا بیٹا باندی سے تھا۔ لوگ اپنی بیوی سے جو اولاد ہوتی تھی ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے زیادہ ایک تعلق و لگاؤ ہوتا تھا، لیکن باندی سے جو اولاد ہوتی تھی اس سے لوگ اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہارون الرشید کو اپنے اس بیٹے سے جو اس کی بیوی سے تھا اس سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی محبت اس بیٹے سے تھی جو باندی سے تھا۔ تو ایک مرتبہ شاید ناشتہ کر رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی نے شکایت بھی کی، بیوی نے کہا جو میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، آپ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، میں آزاد عورت ہوں، بیٹا آپ کا آزاد ہے، جو باندی سے آپ کا بیٹا ہے، لڑکا ہے، آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہارون الرشید نے فرمایا کہ اس کا جواب میں پھر کسی موقع پر عملی طور پر دوں گا، آپ کا یہ بیٹا خود ثابت کرے گا کہ میں اس سے کیوں کم محبت کرتا ہوں، اور یہ باندی کا بیٹا ثابت کرے گا کہ میری اس سے محبت زیادہ کیوں ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ کا جو بیٹا ہے اس میں ادب کی کمی ہے، باندی کا جو بیٹا ہے اس میں ادب کی زیادتی ہے، اس میں ادب زیادہ ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں، اگر
کسی آدمی نے 2 ملازم رکھے ہیں دکان کے اندر، ایک اس میں سے با ادب ہے، ایک تھوڑی اس میں ادب کی کمی ہے، تو با ادب جو ملازم ہے انسان کی اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کو چھپ چھپ کے چیزیں بھی زیادہ دے دیتا ہے تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اولاد کے اندر آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ جو بیٹا زیادہ فرما بردار ہے، زیادہ بات سنتا ہے، آپ کی باتیں بھی سن لیتا ہے، آپ کی ڈانٹ بھی پی جاتا ہے، ماں باپ کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے بنسبت دوسری اولاد کے۔ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، ماں باپ کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اولاد جیسی بھی ہو جائے ماں باپ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کو پھینکتے نہیں ہیں، لیکن فرق پھر بھی کہیں نہ کہیں دل کے اندر محسوس ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب یہ ہارون الرشید بھی بیٹا تھا، اس کی بیوی بھی تھی، باندی کا جو بیٹا تھا وہ بھی تھا، اور اس کی بیوی کا جو اپنا بیٹا تھا وہ بھی موجود تھا، تو ہارون الرشید نے مسواک یوں نکالا اور اس اپنے بیٹے سے جو اس کی بیوی سے تھا اس سے پوچھا ما ہاذا، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا ہاذا مسواک، یہ مسواک ہے۔ پھر ہارون الرشید نے پوچھا اس کی جمع کیا آتی ہے؟ یہ سنگولر ہے، اس کا پلورل کیا ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ تو ہارون الرشید کے اس بیٹے نے جو اس کی بیوی سے اولاد تھی اس نے جواب دیا اس کی جمع آتی ہے مساویک۔ مساویک کے 2 معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ بہت سارے مسواک، لیکن دوسری طرف مساویک کا یہ معنی بھی ہوتا ہے آپ کی برائیاں، آپ کی خامیاں، آپ کے نقصانات، آپ کے عیوب۔ گویا کہ باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے عیوب، آپ کے نقصانات، آپ کی برائیاں، حالانکہ ڈائریکٹلی نہیں کہا اس نے، نہ اس کی نیت کے اندر یہ بات موجود تھی کہ میں آپ کے عیوب بتانا چاہتا ہوں، آپ کے نقصانات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے تو مسواک کی جمع بتائی ہے کہ اس کی جمع مساویک آتی ہے، لیکن مساویک کا لفظ ایسا ہے کہ جہاں اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ بہت سارے مسواک، وہیں اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آپ کی برائیاں اور آپ کی خامیاں، آپ کے عیوب۔ پھر ہارون الرشید نے باندی کے لڑکے سے پوچھا ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاذا مسواک، یہ مسواک ہے۔ کہا اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی جمع مساویک آتی ہے، اس نے کہا اس کی جمع ہے ضد و محاسن کا، آپ کی جو نیکیاں ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں، آپ کی جو بھلائیاں ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، اس کی جو ضد ہے۔ اب وہ ضد کیا ہے؟ وہ سب دنیا سمجھتے ہیں برائیاں ہیں، لیکن بیٹے نے برائیوں کا لفظ ذکر نہیں کیا، اس کی طرف ضد سے اشارہ کر دیا۔ ضد و محاسن کا، آپ کے جو محاسن ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، تو ان خوبیوں کی جو ضد ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہی اس کی جمع آتی ہے۔ وہ لفظ وہی مساویک ہیں، لیکن اس نے اس لفظ مساویک کو زبان پر جاری نہیں کیا۔ اس لیے جاری نہیں کیا کہیں باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، اگرچہ لفظ درست تھا لیکن کہیں بے ادبی کا پہلو نکل سکتا تھا۔ تب جا کے ہارون الرشید نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ نے جو گلہ کیا تھا وہ درست نہیں تھا، وہ بجا نہیں تھا، اسی لیے میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ الفاظ کا چناؤ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ یہ جو ادیب لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو کیوں واہ واہ کرتے ہیں، کیوں ان کو داد دیتے ہیں؟ یہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قابیل نے جو قربانی پیش کی تھی وہ محض رسمی طور پر اس نے قربانی پیش کی تھی، وہ بس باپ کے حکم کی ایک تعمیل شاید چاہتا تھا، اللہ کی رضا اس کا مقصد نہیں تھا، للہیت مقصود نہیں تھی۔ اور جہاں حابیل نے قربانی پیش کی وہاں ایک تازہ خوبصورت بہترین اس نے مینڈا دیکھا اور اس مینڈے کی اس نے قربانی پیش کی۔ یہ جو ایک حدیث آپ نے سنی ہے کہ اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرو، فَإِنَّهَا مَتَاعِيَاكُمْ، یہ تم عَلَى الصِّرَاطِ، یہ پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں بنے گی، اس حدیث کو علماء نے درست نہیں کہا ہے۔ اپنی سواریوں کو موٹا تازہ کرو، فربا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں بنے گی، اس حدیث کو علماء نے درست نہیں کہا ہے۔ لیکن ویسے بھی اگر دیکھا جائے انسان قربانی کرتا ہے اچھے جانور کی قربانی کرے۔ ہاں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر غریب لوگ ہیں، اگر میں 1 لاکھ کی قربانی کرتا ہوں تو غریب کی مدد نہیں ہو سکتی ہے، تو آپ 50,000 کی قربانی کر کے 50,000 سے غریب کی مدد کریں۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ یہ جن پیسوں سے ہم قربانی کرتے ہیں اگر یہی پیسے ہم کسی غریب کو دے کر اس کی مدد کر لے تو بہتر نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ آپ نے قربانی کی نیت کی ہوگی کہ میں 60-70 ہزار روپے کی قربانی کروں گا، اگر آپ قربانی چھوڑ دیں کہ آپ 60-70 ہزار روپے کسی مسکین اور فقیر کو دیں گے تو مسکرانے لگے۔
مسکراہٹ اقرار اس بات کا تھا کہ یہ کون برداشت کر سکتا ہے کہ 60-70 ہزار روپے کسی مسکین کو دے دے قربانی کی جگہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کو چھوڑنے کا ایک بہانہ ہے، یہ قربانی کو چھوڑنے کا ایک حیلہ ہے۔ ہاں سب ایک جیسا نہیں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو وہ یہ سمجھتا ہو کہ یار کوئی غریب آدمی ہے بس میں قربانی نہیں کرتا، میں نے اس غریب ہی کی مدد کرنی ہے، اور وہ اپنا سارا پیسہ اسی کو دے دیتا ہے۔ لیکن اصل چیز افضل قربانی ہے، علماء نے اس کو واجب کہا ہے، تو قربانی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ ضروری ہے۔ غریب کی آپ کسی اور موقع پر مدد کر سکتے ہیں، میں پہلے اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے بیٹے کی اللہ نے قربانی قبول نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ للہیت اس میں موجود نہیں تھی۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ 3 معزز انسانوں کو بلائے گا، 3 معزز انسانوں کو اللہ بلائے گا۔ وہ 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ ان 3 آدمیوں میں سے ہر ایک آدمی کا عمل وہ قابل ستائش عمل ہے، ان میں سے ہر ایک آدمی کا عمل ایسا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ ان کو جنت لے جائیں، لیکن پھر بھی ان 3 آدمیوں کو سزا دی جائے گی۔ ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک مالدار ہوگا۔ وہ عالم جس نے ساری زندگی اللہ کے دین کو پڑھایا سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اللہ اس سے پوچھیں گے آپ کو دین دیا تھا، آپ نے اس پہ کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے دین کو سینے سے لگایا، میں نے اس کو سیکھا، سمجھا، پڑھایا، دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے اس کو جہنم میں ڈال دو، اس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا تھا لوگ مجھے عالم کہے، لوگ مجھے قاری کہے، لوگ میری واہ واہ کرے، اس کو اللہ فرمائیں گے دنیا کے اندر اس کی واہ واہ کر دی گئی، اس کی تعریفیں کر دی گئی، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ عالم کا کتنا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے۔ اللہ خود فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے صحیح ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں علماء اور غیر علماء برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنی فضیلت ہے، اتنی فوقیت ہے علماء کی، اس کے باوجود بھی جہنم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص موجود نہیں تھا۔ پھر اس مالدار کو بلایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ کے اندر ایسی کوئی راہ نہیں چھوڑی ہوگی جہاں خرچ کرنے کی ضرورت تھی اس نے خرچ نہیں کیا، بیوہ آئی تو وہاں خرچ کیا، یتیم آیا تو وہاں خرچ کیا، مسجد کی ضرورت پڑی تو وہاں خرچ کیا، مدرسے کی ضرورت پڑی تو وہاں خرچ کیا، لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی تو وہاں خرچ کیا، پل بنانے کی ضرورت تھی وہاں خرچ کیا، سرائے بنانے کی ضرورت تھی وہاں خرچ کیا، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت تھی وہ خرچ کرتا گیا۔ قیامت کے دن اللہ اس کو بھی بلائیں گے، کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کو مال دیا تھا۔ وہ کہے گی اللہ جو تیری راہ تھی میں نے وہاں خرچ کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا، لوگ کہے بڑا امیر ہے، بڑا سخی ہے، تجھے سخی کہہ دیا گیا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر تیسرے آدمی کو لایا جائے گا شہید۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کا کتنا رتبہ ہے، کتنا مقام ہے شہید کا، اس کو بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے قربانی میرے دین کے لیے نہیں دی تھی، اس لیے دی تھی لوگ کہے یہ بڑا جرأت مند ہے، بڑا بہادر ہے، شجاع ہے، نڈر ہے، بے خوف ہے، کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں بیٹھتا، اس کو بھی جہنم میں ڈالو۔ اخلاص جہاں نہیں پایا جائے وہاں اتنی سزا انسان کو ملتی ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، اگر ہماری نیت اس سے پہلے درست نہیں تھی، آج سے ہمیں چاہیے ہم اپنی نیتوں کی درستگی کر لیں، اس کی تصحیح کر لیں، ہماری نیتیں درست ہو جائے تاکہ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول